بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری انسانیت کا رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک ملوحن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، دین اسلام کی اساس اور بنیاد توحید کے اوپر رکھی گئی ہے، لیکن دین اسلام کا جو سب سے پہلا سبق اور جو سب سے پہلا درس ہے وہ طہارت، پاکی و صفائی سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اکرام اور ائمہ اعظام نے حدیث اور فقہ کی کتابوں کی ابتدا ہمیشہ طہارت کے احکام و مسائل سے انہوں نے کی، کیونکہ طہارت کے اوپر عبادات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بہت ساری عبادتیں طہارت حاصل ہونے کی بنیاد پر ہی قبول ہوتی ہے، اور دین اسلام نے ایک شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، کہ تعلیم دی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ طہارت حاصل کرے، غسل کرے، اس کے بعد دار اسلام میں داخل ہو۔ لیکن اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے آپ کو واقعات مل جائیں گے جہاں بہت سارے صحابہ کرام نے بغیر غسل کے اسلام کو قبول کیا،
لیکن بعض وہ روایتیں بھی آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہونے کے فوراً بعد غسل کرنے کا اور پاکی و صفائی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ عن قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وصدرۃ۔ حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں غسل کروں۔ کس سے غسل کروں؟ پانی سے اور بیری کے پتے سے غسل کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن عاصم کو حکم دیا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ثمامۃ بن اثال اسلم، کہتے ہیں حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ فامر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به الى حائط فلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ انہیں لے کر فلاں کے باغیچے میں جاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ غسل کر کر آئیں۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دائرہ اسلام میں طہارت اور پاکی اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں جو اسلام کی ایک عظیم عبادت نماز ہے، اس عظیم عبادت کو کرنے کے لیے دین اسلام نے جو شخص نماز ادا کر رہا ہو اس کے لباس کی، اس کے جسم کی اور جس جگہ عبادت کر رہا ہے اس جگہ کی طہارت کو شرط قرار دیا۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا لباس طاہر ہونا چاہیے، اس کا جسم پاک و صاف ہونا چاہیے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اس شرط کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے تعلیم دی کہ ہر نماز کی ادائیگی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو، چاہے وہ صلاۃ التراویح ہو یا صلاۃ استسقاء ہو یا صلاۃ کسوف و خسوف ہو یا حتیٰ کہ صلاۃ جنازہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وضو کو شرط قرار دیا۔ بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا حدث حتی یتوضا۔ اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک اور حدیث ہے، مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کی کنجی، نماز کی چابی، کنجی سے کسی چیز کو کھولا جاتا ہے، تو نماز کی ابتدا کرنا ہو، اسے کھولنا ہو تو پہلے طہارت شرط ہے۔ مفتاح الصلاة الطہور، اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز کی کنجی یہ طہارت ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور نماز جیسے شروع ہو جائے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو حرام کرنے والی چیز وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ وتحلیلها التسلیم، اور جو چیزیں نماز کی حالت میں حرام تھی اس کو حلال کرنے والی چیز وہ سلام کا پھیرنا ہے۔ اس حدیث سے بھی بات پتہ چلی کہ طہارت نماز کی کنجی اور بنیاد ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالی بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، اور خیانت کے مال سے صدقہ کیا جائے اس صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ حلال صدقہ جو کیا جائے اسی کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ لہذا ان حدیث سے بات پتہ چلی کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا کرنا، طہارت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وضو کا احکامات، وضو کے طریقے کو بیان فرمایا، اس سے وضو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो ले और अपने सरों का मसा करे और अपने पैरों को धो ले। व इन कुन्तुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो तहारत हासिल कर लो। अगर तुम में से कोई बीमार हो, सफर में हो, या कज़ाए हाजत से आया हो, या उसने बीवी के साथ मुबाशरत की हो और वो पानी नहीं पाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। कैसे तयम्मुम करना अल्लाह ने वो भी बयान कर फरमा दिया। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, तुम अपने चेहरे और दोनों हथेलियों को हाथों पर मसाह कर ले। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला ये जो अहकामात बता रहा है वजू के हो या तयम्मुम के हो, अल्लाह ताला तुम्हें हरज में नहीं डालना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चाहता है कि तुम्हें पाक व साफ रखे और तुम पर अपनी नेमत को पूरा करे ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाए। इससे वजू और तहारत की अहमियत का पता चलता है। मेरे भाई, यकीनन दीन इस्लाम ने बाज़ इबादतों के लिए वजू को बुनियादी शर्त करार दिया। जैसे ये नमाज है, नमाज कोई भी नमाज हो बगैर वजू के कबूल नहीं होती। ऐसे ही तवाफ है, खाने काबा का तवाफ करना बगैर वजू के तवाफ कबूल नहीं होता है। अगर तवाफ आपको करना है तो वजू बुनियादी शर्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़िम्न में हदीस मौजूद है, अत्तवाफ़ु हौलल बैति मिस्लुस्सलाह इल्ला अन्नकुम ततकल्लमून फीह फमन तकल्लम फीह फला यतकल्लमन्न इल्ला बिखैर। अल्लाह के नबी कहते हैं खाने काबा का तवाफ करना, उसके गिर्द तवाफ करना नमाज की तरह, मिस्लुस्सलाह नमाज की तरह है। फर्क इतना है कि तुम नमाज में गुफ्तगू नहीं करते हो, लेकिन तवाफ के दौरान गुफ्तगू कर सकते हो। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम गुफ्तगू करो तो बेजा गुफ्तगू तवाफ के दौरान ना करना, बल्कि खैर की बात करना। अगर कोई बात पूछना हो, खैर के बारे में पूछना हो तो आप उस वक्त सवाल कर सकते हैं, बेजा गुफ्तगू ना करें। जब तवाफ नमाज की तरह है तो बगैर वजू के तवाफ भी नहीं किया जा सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब वो नापाकी की वजह से हज के अय्याम में तवाफ नहीं कर सकी, उम्रा नहीं कर सक रही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा, जो कुछ हाजी करता है तुम सारे अमाल करते रहना सिवाय खाने काबा के तवाफ के, यहां तक कि तुम पाक व साफ होगा। इससे भी बात पता चलती है खाने काबा के तवाफ के लिए हदस असगर और हदस अकबर दोनों से तहारत हासिल होना जरूरी है। ऐसे ही कुरान मजीद को छूने के लिए, मस्से मुसहफ के लिए जमहूर अहले इल्म ने वजू को शर्त करार दिया। गरचे इस मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर अहले इल्म की राय है कि मस्से मुसहफ के लिए वजू शर्त है। ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिरुन, कुरान को ताहिर लोग ही छूते हैं, पाक व साफ लोग ही छूते हैं। लिहाजा इन आयात और हदीस से बात पता चली कि दीन इस्लाम में वजू की बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम और मर्तबा है। इसलिए वजू का एहतिमाम करना चाहिए। वजू क्या है ये जानना जरूरी है। वजू कहते किसे हैं? अहले इल्म ने वजू की तारीफ करते हुए जो शरई तारीफ है बयान किया है, अत्तअब्बुदु लिल्लाहि अज़्ज़ व जल बिगस्ल आज़ाइन मख़सूसा अला सिफ़तिन मख़सूसा। वजू कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। कैसे इबादत करना? बिगस्ल आज़ाइन मख़सूसा, इंसान के जिस्म के मखसूस आज़ा को मखसूस सिफत पर धोकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। यानी जब वजू की तारीफ में बात कही गई अत्तअब्बुदु लिल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, इसका मतलब यह है कि वजू भी एक इबादत है। यानी वजू भी ज़ात ही एक इबादत है और वजू के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल किया जा सकता है। जब हम वजू को इबादत कहते हैं
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضو میں اجتہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادات میں اجتہاد نہیں چلتا ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے اسی طرح عبادت کی جائے گی۔ عبادات میں افراط و تفریط نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جب عبادت کر رہے ہیں تو عبادت جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جتنی مرتبہ کیا ہے، جتنے اعضاء کو دھویا ہے اتنے ہی اعضاء کو آپ دھو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعضاء کو دھویا ہے، آپ اس سے ہٹ کر اگر کسی ایک عضو کو بھی اگر زائد دھوتے ہیں تو گویا آپ عبادت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وضو ایک عبادت ہے، تو عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، اجتہادی نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو جسم کا عضو ہی تو ہم دھو رہے ہیں تو ہم کچھ زائد عضو دھو لیتے ہیں، پاکی صفائی حاصل ہو جائے گی، نہیں۔ جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت انہی اعضاء کو دھو کر کیا جائے گا جن اعضاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، اور اتنے ہی مرتبہ دھویا جائے گا جتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا۔ آپ عبادتوں میں مبالغہ نہیں کر سکتے۔ وضو کے سلسلے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، بعض روایتوں میں 3 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھو کر وضو کیا۔ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ بھی دھویا۔ عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھو کر وضو کیا ہے، 3 مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے دھویا۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف الطہور، پاکی کیسے حاصل کی جائے، وضو کیسے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے برتن میں پانی لگایا، فغسل وجهه ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں شہادت کی انگلی کو دونوں کانوں کے اندر ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے کان کے باہری حصے کے اوپر مسح کیا اور اندرونی حصے پر انہی دونوں شہادت کی انگلیوں کے ذریعے مسح کیا۔ ثم غسل رجليه ثلاثا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو 3 دفعہ دھویا۔ اس حدیث سے بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ بھی دھویا، تو آپ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص 3 دفعہ کی بجائے 4 دفعہ اگر دھونا چاہے تو وہ اس عبادت کی ادائیگی میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا، ثم قال، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ہاکذا الوضوء، اسی طرح وضو کرنا ہے، فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم او قال ظلم وعصى، اسی طرح وضو کرنا ہے، جو شخص اس سے زیادہ کرے گا تو وہ برا کرے گا اور ظلم کرے گا، یا اس نے ظلم کیا اور برا کیا۔ اس سے بات پتہ چلی عبادتوں میں آپ اپنی طرف سے کسی بھی معاملے میں مبالغہ آرائی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وضو کے اعضاء کے دھونے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ دھونا ثابت ہے، آپ 1 مرتبہ دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ دھونا ثابت ہے، آپ 2 مرتبہ دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ ثابت ہے، 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر 4تھی مرتبہ دھوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ لہذا عبادتوں کو جس کیفیت پر وہ عبادت آئی ہے اسی کیفیت پر ادا کرنا چاہیے۔ جب وضو عبادت ہے اور ہم اس عبادت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو وضو کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے آداب بتائے، جو اس کے فرائض اور سنتیں بتائی ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ جس کیفیت پر اللہ کے نبی نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو آپ اس کیفیت کے ساتھ اگر وضو کرتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، خرجت منہ خطاياه حتى تخرج من تحت اظفاره، اس کے جسم سے سارے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتى تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من توضأ هكذا، جیسے اللہ کے نبی نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے کے سارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب ایک مسلمان یا ایک مومن وضو کرتا ہے، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر جتنے گناہ ہوتے سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. کیسے نکل جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ، تو اس کے ہاتھ سے اس کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب وہ اپنے پیر کو دھوتا ہے تو اس کے پیر کے ساتھ میں اور اس کے پیر پر جو کچھ گناہ ہے سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، جو پورے پانی کے ساتھ اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. میرے بھائی لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ جھڑنے کا تذکرہ کیا، اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قطرے کے ساتھ گناہ گر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو جو آپ نے اپنے محسوس اعضاء پر عبادت کی نیت سے بہایا ہے، تو اس عبادت کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور کون سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ وہ گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں. اللہ تعالی اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں تو وضو کے پانی کے ذریعے اور دیگر بہت ساری عبادتوں کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا، ان عبادتوں کے ذریعے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بلند مقام پر پہنچاتا ہے، عزت کے مقام پر پہنچاتا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کیا جائے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے کا جو عمل ہے وہ کثرت کے ساتھ وضو کرتے رہنا. گرچہ تمہیں بسا اوقات وضو کرنا مشکل گزر رہا ہو، سردی کے ایام ہے، وضو کرنا پڑ رہا ہے، وضو آپ تب کر لیں، یا سخت گرم پانی ہے تب بھی آپ وضو کر رہے ہیں، تو آپ ناپسند کرتے ہوئے بھی وضو کریں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. ایسے ہی جب آپ کثرت کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ہر قدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. اور ایسے ایک نماز کے بعد آپ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. فذلکم الرباط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی اپنے نفس کو عبادت کے لیے روک کر رکھنا ہے. میرے بھائی جب وضو کی شریعت میں اتنی زیادہ اہمیت ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ بار بار وضو کیا جائے تاکہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں، تاکہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کوشش کرتے تھے کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے آپ وضو کریں تاکہ آپ کے گناہ جھڑتے رہیں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دو۔ ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، دوبارہ پھر وضو کرتا ہے، تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں کہ آپ ہر 10 منٹ پر وضو کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اہل علم نے کہا کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ٹوٹا ہے تو کم از کم آپ کوئی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ دوسری نماز پڑھ رہے ہو تب آپ اعادت وضو کریں گے۔ یا ایسے ہی اگر بس کسی سبب سے جمع بین الصلاتین ہو رہے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نمازوں کے درمیان الگ الگ وضو کرنا ثابت نہیں، تو آپ اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن وضو کے ذریعے جب اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، وضو بھی ایک عبادت ہے، ہم اسے عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس امید کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارے وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور یہ فضیلت نماز سے متعلق یا نماز کے لیے وضو کرنے سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کی گئی، اس کے علاوہ وضو کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم حضرات، خطبہ اولیٰ میں وضو کی اہمیت وغیرہ سے متعلق بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ جب ایک شخص وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فراغت کے بعد میں ایک چھوٹی سی دعا بتلائی۔ اس چھوٹی سی دعا وضو کرنے اور چھوٹی سی دعا کا اہتمام کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم، کتنی بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاحسن الوضوء ثم قال، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اس کے بعد میں اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو۔ میرے بھائی، وضو کو ہم بہت معمولی عبادت سمجھتے ہیں اور اس کے بعد جو دعا بھی ہے بہت مختصر دعا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنی عظیم فضیلت کا ذکر کیا ہے، لہذا وضو کا اہتمام کریں اور اس کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کریں تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر.